عجیب و غریب بات ہے، نبی کریم نے بھی یہ صحابہ کو کہہ دیا کیا ہو گیا تمہیں، کون ایسا ہے، کون عاجز ہے جو رات کو سونے سے پہلے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا یا 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے کہا بڑی مشکل بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کون عاجز ہے؟ یعنی نبی کریم کا انداز یہ تھا یہ کیا مشکل ہے؟ صحابہ سوچنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے، اور نبی کریم نے کہہ رہے ہیں یہ کیا مشکل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیہ بھی بتلا دیا، کہا کوئی بستر پہ جائے اور سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی۔ اب آپ یہ بات بتلائیں، اگر 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 ہے تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ پورے کے پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا۔ اور ان راتوں میں اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صرف پڑھ لیتا ہے کیا لکھا جائے گا؟ 84 برس ہر روز پورے کے پورے قرآن کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور میں آپ کو 3 کی بات نہیں کرتا، میں ایک اور حدیث صحیح اس کے ساتھ ملا کے کلیہ بتاتا ہوں۔ آپ نے ان 9 راتوں میں یہ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ نہیں پڑھنا، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ ایک تو 10 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 9 کے عدد پہ جب آپ پہنچیں گے تو 9 کے عدد پہ کیا اجر و ثواب مل گیا؟ 3 قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب تو مل ہی گیا۔ اور اس کے بعد اگر عدد کو 10 کرنے کے لیے 1 مرتبہ قل ہو اللہ کو ساتھ ملا لیں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 دن یا 1 رات میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل قائم کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے خود کیلکولیشن کرنی ہے کہ میں نے 30,000 محل قائم کرنے ہیں، 60,000 کرنے ہیں، یا یہ 10 ملا کے 90,000 محل آپ کے گارنٹی ہے اگر آپ ان 9 راتوں میں یہ عمل کر لیں گے آپ کے اللہ قائم کر دے گا۔ اور پھر اللہ کریم ہے اور پھر اللہ رحیم ہے، جس بندے کے جنت میں باغات لگے ہوں، کھجوروں کے درخت لگے ہوں، پودے لگے ہوں، محلات تیار ہوئے ہوں، تو یہ اللہ کی محدثین نے لکھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ویسے تو اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر دے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، ایک بندے کے لاکھوں محلات جنت میں قائم ہے تو پہلے کیا اسے جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے، اس کی اس عبادات کو دیکھتے ہوئے، اس کے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ اور میرے بھائیو، جو میں نے وظیفہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اس کے ایک ٹکڑے کے بارے میں حدیث پتہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ